محمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے 3 مسجدوں کے بارے میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے فرمایا کہ جو بندہ بیت اللہ کی زیارت کرے یا جو امتی مسجد نبوی کی زیارت کرے یا جو امتی بیت المقدس کی زیارت کرے، اس حال میں اگر اس کی موت آ جائے، اگر بستر پہ بھی مرے گا، قیامت کے دن اللہ پاک اسے شہداء کی صفوں میں اٹھائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں جن مسجدوں کی زیارت کرنے پر رب اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، ان مسجدوں میں جو بندہ نماز پڑھے اللہ اس کو کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ بے شک۔ پھر نبی کا فرمان ہے میرا جو امتی مسجد اقصیٰ میں جائے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اور وہاں بیٹھ کے جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں اسی مسجد اقصیٰ کا ذکر فرما رہا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے ظلم کر رہا ہے۔ کبھی وہ عورتوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالتا ہے، کبھی وہ چھوٹے چھوٹے مسلمان بچوں کو یتیم اور مسکین کرتا ہے، کبھی اپنے ناپاک ارادوں سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس کو شہید کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا نہ وہ شہر ہمارے لیے عام ہے، نہ وہ مسجدیں ہمارے لیے عام ہیں۔ جتنے بھی نبی آئے سب نبیوں کا قبلہ اول بیت المقدس رہا، حتیٰ کہ میرے اور آپ کے نبی نے قریب 16 کے 17 مہینے اسی کی طرف چہرہ ودعا کر کے نماز ادا فرمائی۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل یہ ظلم کر رہا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ ظلم کیوں کر رہا ہے؟ کون سی لڑائی ہے؟ کچھ سونے چاندی کی لڑائی ہے، جائیداد کی لڑائی ہے، زمین کی لڑائی ہے؟ وہ کون سی ایسی لڑائی ہے جو ختم نہیں ہوتی؟ آئے دن مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہم مسلمانوں کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ہم بے شک دوسرے شہر میں دوسرے وطن میں بیٹھے ہیں، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ہمارے شہر کے جو حکمران ہیں، جو لیڈر ہیں، جن کو ہم نے ووٹ دیے ہیں، جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اسی پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ عالم دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ہیں، مسلمین ہیں، مسلمات ہیں، سب کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا ہے، اللہ کرے آپ کو یہ بات سمجھ آئے۔ نبی فرماتے ہیں کہ من رأى منکرا فلیغیر بیدہ، جو بندہ برائی کو دیکھے اس کے روکنے کے 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ 3۔ ہر بات کا جواب تھپڑ اور گالی گلوچ نہیں ہوتا کہ آپ بچے کو ڈانٹے آپ تھپڑ مارے، نہیں۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں جب بھی دیکھو کہ برائی ہو رہی ہو 3 طریقوں سے برائی کو روک سکتے ہیں۔ آپ
نے فرمایا فَبِيَدِهِ، اس کو ہاتھ سے روکو، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِيعُوا، اگر طاقت نہیں، فَبِلِسَانِهِ، زبان کے ساتھ روکو، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِيع، اگر طاقت نہیں، فَبِقَلْبِهِ، اور دل میں اس برائی کو برا جانو۔ 3 طریقے ہیں۔ ہاتھ سے کون روکے گا؟ علماء فرماتے ہیں یہ کام ہے حکمرانوں کا، چاہے وہ مزائل استعمال کریں، چاہے وہ بارود استعمال کریں، چاہے وہ اسلحہ استعمال کریں، یہ کام ہے حکمران کا کہ وہ ہاتھ سے روکے۔ کہا زبان سے کون روکے گا؟ فرمایا یہ کام ہے علماء کا، ان کے پاس سٹیج بھی موجود ہے، ان کے پاس ممبر و محراب موجود ہے، ممبر پہ بیٹھ کر یہ اپنی زبان کا استعمال کریں اور لوگوں کو برائی سے روکیں۔ کہا دل میں کون برا جانے؟ فرمایا جو عام مسلمان ہے، نہ ہاتھ چلا سکتا ہے نہ زبان چلا سکتا ہے، کم سے کم دل میں اس برائی کو برا جانے۔ اور فرمایا ذالک اضعف الایمان، جو دل میں کسی کو برا جانا یہ کمزور مومن کی نشانی ہے، کمزور۔ اپنے اور میرے گریبان میں آپ دیکھ لیں ہم کہاں بیٹھے ہیں، ہاتھ سے روکنے والے ہیں اسرائیل کو، زبان سے روکنے والے ہیں، یا دل میں ہم برا جاننے والے ہیں؟ تو بھئی میرا کام تھا زبان کا استعمال کرنا، میں اپنا حق ادا کروں گا، آپ نے اپنا حق ادا کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ دنیا سے اس حال میں جائیں کہ قبر میں جائیں رسول اللہ کہہ دے یہ میرا غلام آ گیا، اتنا ہونا چاہیے۔ اب اس لڑائی کی وجہ کو سمجھے گا، پھر آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے 12 صاحبزادے عطا فرمائے۔ ایک تو مشہور ہے حضرت یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے بھائی کا نام ہے یہودا، اور جو یہودا کی نسل ہے، یہودا کو ماننے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں یہودی۔ یہ اسرائیل والے یہ سارے وہ یہودی ہیں، یہ بھی ایک نبی کی امت میں سے ہیں، اولاد میں سے ہیں۔ یہ اور بات ہے یہ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ اب انہوں نے اپنے ملک کا نام اسرائیل کیوں رکھا؟ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اس وجہ سے انہوں نے اپنے ملک کا نام رکھا اسرائیل۔ یہودی اس لیے کہتے ہیں، یہودا علیہ السلام کو یہ ماننے والے اس نسبت سے اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا اس بات کا ہے کہ آدم علیہ السلام زمین پر آئے، سب سے پہلے انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی، آپ کے بعد بھی تعمیریں ہوتی رہی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے، تعمیر کا ارادہ فرمایا یا تعمیر فرمائی۔ آپ کا جب وصال ہونے لگا، وصیت کی اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو کہ آپ نے بیت المقدس تعمیر کرنا ہے اور تابوت سکینہ اٹھا کے بیت المقدس میں رکھنا ہے۔ اس کو وہ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں اس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ اور تابوت سکینہ کیا ہے، میں اس کی تفصیل 3-4 جمعے پہلے کر چکا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات، حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات، اور باقی انبیاء کرام کے اس صندوق کے اندر تبرکات موجود تھے۔ پچھلی جتنی بھی قومیں لڑتی رہیں، جب تک یہ صندوق ساتھ تھا، اللہ اس قوم کو فتح بھی عطا فرماتا، اللہ اس قوم کی مدد بھی فرماتا۔ یہ قوم یہ چاہتی تھی یہودی کہ بیت المقدس ہمیں ملے، پھر تابوت سکینہ ہمیں ملے گا، ہم تابوت سکینہ کو اٹھا کر اس جگہ رکھیں گے، یعنی بیت المقدس میں رکھیں گے۔ داؤد علیہ السلام کا وصال ہوا، سلیمان پیغمبر نے
بیت المقدس بنانے کا ارادہ فرمایا، 5000 بکریاں اور 1000 اونٹ اللہ کے نام پہ قربان کیے۔ دنیا کو یہ تعلیم دی ہے، آپ نے اپنا گھر بنانا ہے، آپ نے کوئی تعمیر کرنی ہے یا کوئی بھی کاروبار کرنا ہے، سب سے پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ دے۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ انہوں نے خدا کا گھر بنایا تو پہلے صدقہ کیا۔ اب ایک دن میں جتنا مزدور یا 1000 مزدور جتنا ایک دن میں کام کرتے ہیں، ایک جن 1 منٹ میں اتنا کام کرتا ہے۔ جنات بھی آپ کے تابع ہیں، ہوائیں بھی آپ کے تابع ہیں، ساری مخلوق آپ کی مطیع ہے۔ آپ نے جنات کو حکم دیا کہ بیت المقدس کو تعمیر کیا جائے، اور آپ نے ایک عصا لیا، عصا کے اوپر ٹیک لگ کے کھڑے ہو گئے۔ جن گھبرا گئے، ڈر گئے، انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر کو شروع کر دیا۔ ابھی بیت المقدس تعمیر نہ ہوا تھا، ایک قرآن کی تفسیر میں بیان کر رہا ہوں، قصہ کہانی نہیں ہے۔ ابھی بیت المقدس تعمیر نہ ہوا تھا، سلیمان پیغمبر کا وصال ہو گیا۔ اب جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، تعمیر ہو رہی ہے، مستری کام کر رہے ہیں، کام دھڑا دھڑ جاری ہے۔ کئی سال بیت گئے، جس لاٹھی پہ آپ نے ٹیک لگایا اس کو دیمک نے کھایا، لاٹھی زمین پہ گری۔ حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے، تب جا کے جنات کو پتہ چلا ان کا تو کئی سو سال پہلے وصال ہو گیا۔ سمجھانا جو چاہتا ہوں سمجھنے والے کے لیے کافی ہے۔ جو کہتے ہیں کہ بندہ مر جائے 24 گھنٹے کے بعد گوشت سڑ جاتا ہے، ہڈیاں گل جاتی ہیں، چتھڑے اڑ جاتے ہیں، آنکھیں یہ ہو جاتی ہے، دماغ یہ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بالکل آپ کے ہوتے ہوں گے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ 3 دن بعد چلو مان لیتے ہیں جسم سے بدبو آتی ہے، جسم حرکت کرنا چھوڑ دیتا ہے، حالت خراب ہو جاتی ہے۔ سلیمان پیغمبر تو کئی سال تک عصا پہ ٹیک لگا کے کھڑے رہے۔ جس سلیمان کے جسم کا یہ عالم ہے، سلیمان کے نبی امام الانبیاء کے جسم کا عالم کیا ہے؟ تعمیر مکمل ہو گئی۔ اسرائیل سے جھگڑا اس بات کا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تعمیر ہماری ہے، سلیمان پیغمبر نے بنایا، بعد میں تمہارے نبی کے صحابہ نے ہم سے چھینا، یہ بیت المقدس ہمارا ہے، ہم نے اس کے اوپر قبضہ کرنا ہے۔ ہم کہتے نہیں، سب سے پہلے ہمارے بابا آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر اس کے بعد یہ مسلمانوں کے پاس کیسے آیا؟ میرے اور آپ کے نبی کا وصال ہونے لگا، وصال کے وقت اللہ کے رسول نے 6 نشانیاں قیامت کی بیان فرمائی۔ ان 6 میں سے میں ایک بیان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے بعد بیت المقدس فتح ہوگا بیت المقدس، یہی در و دیواریں ہوں گی، یہی لوگ ہوں گے، لیکن تمہاری آنکھیں دیکھے گی یہاں پہ محمد عربی کے غلام بیٹھے ہوں گے۔ یہ بخاری شریف کے اندر ہے، نبی بیان کر گئے۔ پھر جو نبی نے علامات کبریٰ بیان کی ہیں، یہ بڑی علمی بات ہے کہ قیامت آنے سے پہلے 12 نشانیاں آئیں گی، امام مہدی کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا۔ اس میں نبی نے پھر بیان کیا، پھر بیت المقدس فتح ہوگا، یعنی قبضہ ہو بھی گیا، اللہ نہ کرے پھر یہ مسلمانوں کے پاس آئے گا۔ ٹھیک ہے، اب نبی کا وصال ہو گیا، خلیفہ بنے ابو بکر، ان کا وصال ہوا، جانشین بنے حضرت عمر بن خطاب۔
40 میل مربع پر اسلام پھیلانے والا یہ مجاہد صحابی، حالت یہ ہے کہ ایک چبوترے میں بیٹھ کے وطن کے فیصلے کرتا ہے، اور حالت یہ ہے کہ کپڑوں پہ 36 ٹانکے لگے ہوئے ہیں، لیکن جب عمر کا نام آتا ہے کیسر اور کسریٰ آج بھی کام جاتا ہے۔ آج بھی آپ نے مختلف ٹولیاں بنائی، فلاں علاقے میں جاؤ تبلیغ کرو، فلاں علاقے میں فلاں۔ عبیدہ بن جراح نے عرض کی آقا آپ نے میری ڈیوٹی نہیں لگائی، فرمایا آپ نے بیت المقدس میں جانا ہے، فلسطین کی طرف۔ کہا وہ کیوں؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا انشاءاللہ فتح ہو کے رہے گی۔ کتنا یقین ہے نبی کی زبان پر، کیوں نہیں بخاری میں یہ حدیثیں نظر آتی؟ عبیدہ بن جراح گئے تو آپ نے یہودیوں کو 3 آپشن دیے۔ میں آپ کو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج بھی کوئی غیرت مند ہوتا پاکستانی لیڈر، آج بھی غیرت مند ہوتا، صرف غوری کا رخ ان کی طرف کر دیتا ان کی چیخیں نکل جاتی۔ یہ بغیرت حکمران ہے نا جن کو کرسیوں پہ بٹھایا، یہ غیرت مند صحابی گیا، اس نے کہا کہ اسلام قبول کرو یا تو ہمارے ساتھ جہاد کرو یا تو ہمیں ٹیکس دے کے رہو، یہ بیت المقدس ہمارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے علماء سے مشورہ کرتے ہیں۔ انہوں نے جا کے یہودیوں کے علماء کو بٹھایا، ایسے مدینے سے ایک ٹیم آئی ہے، ٹیم کے اندر ایک جوان ہے جو ہمیں دھمکی دیتا ہے یا تو اسلام قبول کرو یا ہمارے ساتھ جہاد کرو یا ٹیکس ادا کر کے یہاں پہ رہو۔ ان کے علماء نے کہا شکل کیسی ہے، صورت؟ انہوں نے کہا ایسا قد ہے، ایسی داڑھی، ایسی زلفیں تھے، ایسی چادر۔ اس نے کہا کوئی فتح نہیں ہوگی، لڑو اس کے ساتھ، فتح تمہاری ہوگی۔ کتنا یقین ہے، مسلمان لڑے، یہودی لڑے، مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ پھر اپنے علماء کے پاس آئے، انہوں نے کہا شکل صورت کیسی ہے؟ کہا ایسی صورت ہے۔ کہا لڑو تمہاری فتح ہوگی۔ یہودی پھر لڑے، پھر ہار گئے، تیسری بار لڑے، پھر ہار گئے۔ 3 مرتبہ جب شکست ہوئی، انہوں نے علماء سے کہا جو تم کہتے ہو ہماری فتح ہوگی، فتح تو نہیں ہو رہی، یہ یہودی روز مارے جا رہے ہیں۔ ان کے علماء نے کہا چلو ہم جا کے دیکھتے ہیں۔ گئے، عبیدہ بن جراح کو دیکھا، پوری تسلی کی، کہا لڑو یہ تم پہ غالب نہیں آئیں گے۔ عبیدہ بن جراح نے ان علماء کو کہا وجہ؟ اس نے کہا جی ہماری کتابوں میں لکھا ہے بیت المقدس کو جو فتح کرے گا منہ اس کا لمبا ہوگا، داڑھی اس کی سینے تک ہوگی، زلفیں اس کی کندھوں تک ہوں گی، قد کاٹ اس کا لمبا ہوگا، سینہ اس کا چوڑا ہوگا، بڑی باروب شخصیت ہوگی۔ عبیدہ بن جراح مسکرا پڑے۔ انہوں نے کہا کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا جس کی تم بات کر رہے ہو ہم اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں، اور اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ فرمایا اسی نے بھیجا ہے؟ فرمایا جاؤ بھائی یہ بیت المقدس آپ کا ہے۔ انہوں نے ڈر کے یہ بیت المقدس کہہ لے، فلسطین کہہ دے، ہمارے حوالے کر دیا۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے خط لکھا عمر بن خطاب کو، فرمایا عمر بن خطاب مبارک ہو، فتح مل گئی ہے، کامیابی مل گئی ہے، آپ اپنی ٹیم لے کے اس شہر میں آ جائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک وزیر اعظم ہمارے ملک کا یہاں سے دورے پہ جاتا ہے، آپ دیکھیں کتنے ملازم جاتے ہیں، کتنے جہاز جاتے ہیں، کتنی گاڑیاں جاتی ہیں، کتنا پروٹوکول ہوتا ہے۔ یہ 40 لاکھ میل مربع پر حکومت کرنے والا، یہ کوئی مدینے کا امیر نہیں، یہ مکہ کا امیر نہیں، یہ کیسر اور کسریٰ کا امیر ہے، پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا۔ جب نکلا ہے جوڑا نہیں تھا جو پہنتے، جو قمیض پہنی ہے 36 پیوند لگے ہوئے تھے۔ فقیرانہ بادشاہ۔ کچھ لوگ ہم پہ بھی طرح جی آپ ہمیں تعلیم دیتے، حضرت عمر تو ایسے تھے، آپ کے کپڑے، آپ کے جبے۔ میں نے کہا سن، 2 طرح کے صحابہ گزرے ہیں، ایک فقیر گزرے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک وہ تھے جن کے پاس مال تھا،
نبی نے فرمایا مال خرچ کرو جو اللہ نے نعمتیں دیے تاکہ تمہاری نعمتیں ظاہر ہوں. سمجھے؟ حضرت عمر بن خطاب نکلے، آپ نے غلام اسلم کو کہا چلیں. اس نے کہا کتنی فوج لوں، پروٹوکول میں کتنے اونٹ لوں، کتنے گھوڑے لوں، کتنی سواریاں لوں؟ بھائی بیت المقدس فتح ہوا ہے، ایک علاقہ فتح ہوا ہے. آپ نے فرمایا ضرورت نہیں، میں بھی کافی ہوتے، تو کافی ہے، ایک اونٹنی لے لے. 3 بندے، ایک جانور ہے 2 بندے. گئے سوار ہو، راستے میں یہودی انتظار کر رہے، وہ کون ہے جس کا ذکر تورات انجیل میں لکھا ہوا ہے؟ نہر آئی، عمر بن خطاب نے موزے اتارے، وَجَعَلَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ، کندھوں پہ رکھے. یہودی دیکھ رہے ہیں. پھر آپ نے غلام کو کہا اب نیچے اتر. آپ اوپر بیٹھے تھے، نیچے اترے. فرمایا اب تو اوپر بیٹھ. اس نے کہا حضرت میں غلام ہوں، آپ میرے آقا ہیں. فرمایا نہیں، عدل یہ کہتا ہے میں سواری پہ بیٹھ کے آیا ہوں، اب عدل یہ ہے تو بیٹھے گا میں اس کی لگام پکڑوں گا. جیسے یہودیوں نے دیکھا انہوں نے کہا عبیدہ بن جراح یہ تمہارا امیر ہے؟ ارے اس سے تو خوبصورت اس کا جو لگام پکڑنے والا ہے وہ خوبصورت ہے. فرمایا حقیقت میں وہ امام ہے اور اوپر جو بیٹھا ہے وہ سواری پر غلام ہے. وہ شاعر کہتا ہے نا، دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود پیدل ہے سواری پر غلام آتا ہے. جو سواری قریب آئی ہے انہوں نے پہلا اعتراض کیا. فرمایا یہ وہی آدمی ہے جس سے کیسر اور کسرا ڈرتے ہیں؟ جی یہ وہی ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا خدا عمر بن خطاب کو نبی بناتا. فرمایا ہاں وہی ہے. کہا اس کا لباس دیکھو، اس کے موزے دیکھو، اس کی اونٹنی دیکھو. عبیدہ بن جراح نے جب یہ سوال کیا نا تو جواب سنیے گا. فرمایا ایک اونٹنی اس لیے استعمال کی ہے، چاہتا تو ہزاروں لے آتا، یہ میری اپنی ملکیت ہے. بیت المال مسلمانوں کا مال ہے، میں مسلمانوں کا مال استعمال کرنا ہے. کہا فوج لے آتے. فرمایا فوج کی ضرورت ہی نہیں. کیوں؟ نبی نے کہا فتح ہوگی چاہے ایک بندہ جائے چاہے پوری فوج جائے. کہا آپ نے موزے کندھوں پہ کیوں رکھے؟ اتنے بڑے امیر ہیں. فرمایا ہماری عزتیں ہیں اسلام کی وجہ سے. میں موزے نیچے رکھوں تب بھی میں مسلمان ہوں، موزے اوپر رکھوں تب بھی میں مسلمان ہوں. اور آج جو کچھ فلسطین پہ ہو رہا ہے نبی نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا ان الاسلام یبکی علی موتک یوم القیامت یا عمر. عمر جب آپ کا وصال ہوگا تا قیامت میرا اسلام روئے گا تا قیامت. آج انہیں کہو حکمرانوں کو 57 ملک ہے، 57 تے ہزاروں کی تعداد میں حکمران ہیں. کہو نا ذرا لے کر دکھائیں. کہو نا سلطان ایوبی کی سنت پہ عمل کر کے دکھائیں، صلاح الدین جیسے بن کے دکھائیں، محمود غزنوی جیسے بن کے دکھائیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب چند سوال ہے. پہلا سوال کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے خدا دیکھ رہا ہے، پھر خدا عذاب کیوں نہیں دیتا؟ علماء نے لکھا فرعون نے دعویٰ کیا میں خدا ہوں، اللہ نے ڈھیل دے دی. نمرود نے دعویٰ کیا، اللہ نے ڈھیل دے دی. لیکن جب پکڑنے پر آیا نمرود کو مچھر کے ذریعے پکڑ لیا، فرعون کو پانی کے ذریعے پکڑ لیا، اور ابرا کو ابابیل پرندوں کے ساتھ اللہ نے پکڑ لیا. یہ اللہ کی ڈھیل ہے، اللہ قیامت کے دن پکڑے گا. دوسرے لوگ کالج یونیورسٹی کے لوگ معذرت کے ساتھ لبرل قسم کے لوگ نا بڑے میٹھے ہوتے ہیں، کہتے دین امن کا نام ہے. کوئی ریلی ہماری نکلے، کوئی جلسہ نکلے، کوئی آواز اٹھائے، پہلی بات دین امن کا نام ہے. قرآن پڑھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی رحمۃ للعالمین. نبی نے فلاں کافر کو معاف کر دیا، نبی نے فلاں کافر کو معاف کر دیا، تم بھی ان کو معاف کر دو. حقیقت میں یہ بزدل ہے، یہ لڑنا نہیں چاہتے اور آپ کو بھی بزدل بنانا چاہتے ہیں. انہیں کو جو دین امن کا نام ہے، بتا رمضان میں بدر کیوں ہوئی تھی؟ دین اگر امن کا نام ہے،
شوال میں احد کیوں ہوئی تھی؟ دین اگر امن کا نام ہے خندق کیوں ہوئی تھی؟ خیبر کیوں ہوئی تھی؟ دین اگر امن کا نام ہے جنگ جمل جنگ صفین کیوں ہوئی تھی؟ دین اگر عمل کا نام ہے مجھے بتاؤ کربلا کیوں قائم ہوئی تھی؟ دین اگر عمل کا نام ہوتا 8 اور 7 سال کے معاذ اور معوض اپنے بازو نہ کٹواتے۔ دین اگر امن کا نام ہوتا خالد کے ہاتھ میں تلواریں نہ کوڑتی۔ دین اگر امن کا نام ہے خالد کے جسم پہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ تیر اور تلوار نہ لگا ہو۔ عمر بن خطاب کو مسلح پہ شہید نہ کیا جاتا، عثمان غنی کو 40 دن پیاسا نہ رکھا جاتا، مولا علی شیر خدا کو مسجد میں نہ مارا جاتا، امام حسین کی گردن پہ نیزہ نہ مارا جاتا۔ دین امن کا نام ہے لیکن امن والوں کے لیے، ایسے بے معنوں کے لیے امن نام نہیں ہے۔ ایسے بے معنوں کے لیے خالد بن ولید جیسا لیڈر ہونا چاہیے، عمر بن خطاب جیسا لیڈر ہونا چاہیے، عمر بن عبد العزیز جیسا لیڈر ہونا چاہیے، جو انہیں للکار کے کہے کیا مسلمان مر گئے ہیں؟ حکمران مسلمانوں کے مر گئے ہیں۔ تیسری بات بڑی اہم بات ہے، رات کو جو بچیاں سو رہی ہیں فلسطین میں، رات کو اللہ کرے یہ بات دل میں اتر جائے، درد لے کر آئے ہو، یہ درد بیان کرو، فضائل نہیں۔ رات کو جب سوتی ہیں اپنے اوپر برقع اوڑھ لیتی ہے یا کمبل اوڑھ لیتی ہے، پوچھا یہ کیوں؟ کہا زندگی موت کا پتہ نہیں ہے، صبح اگر موت آ جائے کم سے کم کوئی کافر ہمارے جسموں کو نہ دیکھے۔ پاکستانی بچیوں کے لیے بھی جو ہے نا عبرت کی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، جو اگر ان کو سمجھ ہے۔ رات کی تاریکی میں ہے حاتم طائی کی بیٹی نبی کی بارگاہ، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سر پہ چادر نہیں ہے، جیسے میرے نبی نے دیکھا آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ کھول دو۔ آقا یہ وار کرتی ہے، فرمایا میں نے کہا ہاتھ کھول دو۔ جب ہاتھ کھولے میرے نبی نے اپنی چادر اٹھائی، آپ نے اس کے سر پہ ڈال دی۔ ابو بکر صدیق نے کہا آقا اس چادر کی قسمیں تو رب نے قرآن میں اٹھائی ہیں، آپ نے اس کے سر پہ رکھ دی ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے مسلمان کی ہو چاہے کافر کی ہو۔ رات کی تاریخی میں غیر محرم جاری ہے، عمر بن خطاب نے آواز دی، آپ نے فرمایا بیٹی آپ کو رات میں اکیلے سفر کرنے میں ڈر نہیں لگتا؟ اس نے آگے سے جواب دیا عمر بن خطاب کیسے ہو؟ آپ نے فرمایا بیٹی کیسے پہچانا؟ اس نے کہا عمر بن خطاب کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ غیر محرم کو آواز دے کے پکارے ہو ہی نہیں سکتا۔ کدھر گئے وہ لیڈر، کدھر گئے وہ حکمران جن کو آج نظر نہیں آ رہا کہ راتوں رات 50,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا، راتوں رات، پرواہ نہیں ہے، چتھڑے اڑا دیے ان کے، پرواہ نہیں ہے، ساری مخلوق سوئی ہوئی ہے۔ محمود غزنوی کا دربار لگا ہے، رات کی تاریخی میں ایک بڑھیا آ گئی، اس نے کہا محمود غزنوی سے ملنا چاہتی ہو؟ سپاہیوں نے کہا آرام کا وقت ہے۔ جب اس نے شور کیا محمود غزنوی نے جھانک کے دیکھا، فرمایا کون ہے؟ کہا ہندو فیملی سے ایک عورت آئی ہے، فرمایا بھیج دو۔ اندر آ گئی، کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا محمود غزنوی ہندو قبیلے سے میرا تعلق ہے لیکن میں نے سنا ہے آپ بڑا عدل و انصاف کرتے ہو، 4 میری بیٹیاں، 4 میری بیٹیاں، رات کو ایک لڑکا آتا ہے شہزادہ ہے، میری بیٹیوں کی عزت پہ وار کرتا ہے، آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں غریب کی مدد کرو۔ آپ نے فرمایا چلی جا، اب وہ آئے تو مجھے آواز دینا۔ سپاہیوں کو حکم دے دیا یہ بڑھی آئے تو اس کے لیے دروازے کھول دینا۔ 2-3 دن نہیں گزرے، رات کو پھر آواز آئی، کہاں ہے سلطان محمود غزنوی؟ سپاہی آیا، اس نے کہا جی وہ عورت آئی ہے۔ آپ نے فرمایا ماں کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا بیٹا محمود وہی ظالم جو میری بیٹیوں کی عزت کو برباد کرتا تھا آج رات پھر میرے گھر آیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی اکیلے گئے، سپاہیوں کو کہا محل میں بیٹھو۔ آپ جب کمرے میں داخل ہوئے سب سے پہلے آپ نے چراغ بجھا دیا، پھر اس کے بعد آپ نے تلوار چلائی، اللہ اکبر کی صدا لگائی، سر سجدے میں رکھ دیا، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا پانی لاؤ، آپ نے پانی پیا، پھر اس کے بعد کہا سوکھی روٹی لاؤ،
آپ نے سوکھی روٹی کھائی، اپنے رب کی حمد بیان کی۔ جب جانے لگے بڑھیا نے کہا محمود غزنوی یہ کیسا ہے قتل کا طریقہ کہ چراغ بھی صاف کیا؟ کہا پانی اور روٹی کیوں کھائی؟ فرمایا اس لیے جب سے تو نے بتایا 3 دن سے نہ میں نے پانی پیے تھے نہ میں نے کھانا کھایا۔ اس نے پتہ جواب کیا دیا؟ بڑھیا کہنے لگی محمود غزنوی میں نے آپ کے نبی کو نہیں دیکھا، سنا ہے، لیکن آج سوچ رہی ہوں نبی کا غلام ایسا ہے وہ امام کیسا ہوگا۔ میں بھی کلمہ پڑھتی ہوں، میری چاروں بیٹیاں کلمہ پڑھتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خاموش ہیں، خاموشی والوں کے ساتھ معذرت کے ساتھ میں نے آپ کو کہا میں درد لے کے آیا، چاہے مجھے سزا دو چاہے جمعہ چھوڑ دو، میں نے تو بیان کرنا ہے، چاہے جملے سخت ہوں، تکلیف ہوتی ہے نا۔ کیوں؟ نبی نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، ایک کو تکلیف ہوتی ہے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، ایک پریشان ہوتا ہے دوسرے کو پریشان ہوتی ہے۔ یا تو ہم مسلمان نہیں رہے یا نام کا ایمان رہا، ایمان ہی ختم ہو گیا۔ کہ اتنا ظلم ہو فلسطین پہ، یہاں مسلمان خاموش بیٹھا سن لے پھر۔ قوم بنی اسرائیل کو رب نے حکم دیا ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، 2 ٹیمیں بن گئی، ایک وہ تھے جو شکار کر رہے تھے، دوسرے وہ تھے جو بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا جبریل پہلے ان کو عذاب دے جو عبادتیں کر رہے ہیں، یہ جو نمازیں ہیں آپ کی 5 وقت، آپ کے جو جمعے ہیں، آپ کے جو عمرے ہیں، آپ کے جو حج ہیں، جن پر آپ کو ناز ہے سن لیں۔ فرمایا ان کو پہلے عذاب دے۔ اللہ کیوں؟ فرمایا میری عبادت کر رہے لیکن ظالموں کو روک کیوں نہیں رہے؟ جمعہ پڑھنے آ گئے، نماز پڑھنے آ رہے، ظالموں کو روک کیوں نہیں رہے؟ روکنے کے میں نے طریقے بتا دیے ہیں۔ دوسری بات جو بڑی قابل غور ہے، 3 بغیرت اکٹھے ہو گئے، 3 بغیرت، انہوں نے چیلنج کیا، ہر ایک نے کہا میں سب سے بڑا بغیرت ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو شرط جیتا اس کو اتنا انعام ملے گا، ثابت کرو۔ ایک بغیرت اٹھا، اس نے ایک بڑھیا کو ٹانگ ماری، لاٹھی بھی گرا دی تے بڑھیا بھی نیچے گر گئی، تھڑپنے لگ گئی۔ اس نے کہا دیکھا میں کتنا بڑا بغیرت ہوں۔ دوسرا کہنے لگا اچھا میری بغیرتی دے۔ اس نے جا کے اس بڑھیا کے سینے پہ جا کے وار کیے، حتیٰ کہ لہو لہان کر دیا۔ اس نے کہا سب سے بڑا بغیرت میں ہوں۔ تیسرا مسکرانے لگا، اس نے کہا میں تم دونوں سے بڑا بغیرت ہوں۔ پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا جس کو تم نے گرایا تے مارا وہ میری سگی ماں ہے۔ کچھ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ تیسرا بڑا بغیرت ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ماں کو چوٹ لگی تھے وہ کیا ہے؟ خاموش ہے کہ نہیں؟ بغیرت ہے۔ سنو، پہلا بغیرت اسرائیل ہے، دوسرا بغیرت امریکہ ہے، تیسرا بغیرت آپ اور میں۔ بے شک جو بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں، تماشا، وہاں ماں نہیں بیٹھی ہماری، وہاں بہن نہیں بیٹھی ہماری۔ کب تک دعائیں کرو کہ محمود غزنوی آئے، عمر بن خطاب آئے؟ تم ان کی سیرت پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ تم ان کی سنت پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ پھر لوگ ہم سے یہ بھی سوال کرتے ہیں، یہ واقعہ کربلا جو ہوا تھا، نبی کے نواسے کو شہید کیا، مسلمان کیسے خاموش رہے؟ کوفہ والے کیسے چپ رہے؟ کوفہ والوں نے کیسے گوارا کر دیا کہ نبی کے نواسے کا خون بہایا جائے؟ ہم کہتے جیسے تم اور میں چپ بیٹھے۔ 50,000 جانیں اجڑ گئی ہیں، گھروں کے گھر برباد ہو گئے، غزہ سارا کا سارا لٹ گیا ہے، حتیٰ کہ کفن پہنانے کا کپڑا نصیب نہیں ہے۔ کفن، مجھے وہ مدینہ طیبہ کا دور یاد آ گیا جب لاشیں لائی جاتی تھی جہاد میں، آقا کفن نہیں ہے، آپ فرماتے آدھا کفن پہناؤ تے آدھا اصغر گھاس ڈال کو خاک سپرد کر دو۔ وہ وقت آ گیا ہے۔ ایک بزرگ سے ایک بچے نے پوچھا بابا 100 سال پہلے آپ کیسے زندہ تھے؟ نہ بجلی تھی، نہ گیس تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ یہ جدید ٹیکنالوجی تھی، کیسے
کیسے زندگی گزار دے؟ اس نے کہا جیسے تم گزار رہے ہو، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حیا ہے، نہ غیرت ہے، جیسے بغیرتی والی زندگی تم گزار رہے ہو، ہم الحمدللہ 100 سال پہلے غیرت والی زندگی گزارے. سلمان یہ غیرت کا مسئلہ ہے. یہ ایمان ہوا نا رتی برابر بھی ویڈیو بندہ آگے نہیں کرتا ہے. تیری ذات پہ حملہ ہو تو لاکھوں کمنٹس کرتا ہے، تو وہاں مسلمانوں پہ حملہ ہو رہا ہے ویڈیو آگے بھیج رہے ہیں. پھر کچھ لوگ ہمارا ہاتھ آپ نہ بیان کرنا، یہ ہو جائے گا. میں کہ ہونے دو، مرنا نہیں ہے. ایسی زندگی سے بہتر ہے بندہ جو ایمان کی موت ہی مر جائے، اچھی موت مر جائے. اگلا جملہ، پچھلی جو ان کی وزیر اعظم گزری ہے اسرائیل کی، اس کے جملے سن لیجئے گا. وہ کہتی ہے میری زندگی میں، پوری زندگی میں ایک دن بڑا خوشی کا تھا اور وہی دن میرا غم والا دن تھا. ایک پوری زندگی. پوچھا بی بی وہ کیسے؟ اس نے کہا جب میں نے بیت المقدس پہ حملہ کیا، ساری رات پریشان رہی کہ مسلمان تو نہیں چھوڑیں گے. ان کے قبلہ اول پہ وار کیا ہے، قبلے پہ حملہ کیا ہے، مسجد پہ حملہ کیا ہے، یہ کو باز آئیں گے؟ یہ تو نہیں چھوڑیں گے. یہ عمر بن خطاب کے ماننے والے ہیں، یہ عمر بن عبدالعزیز کے ماننے والے ہیں، یہ احد اور بدر لڑنے والے ہیں. کہتی ہے میں بڑی پریشان رات گزاری، سوئی نہیں. صبح جب میں نے دیکھا 57 اسلامک ممالک ہیں، کوئی نہ بولا، میں ان کی بغیرتی دے کر ساری دن خوش رہی. بغیر انتہا ہے، خدا جانتا ہے انتہا ہے. آج آپ میڈیا کھولیں، میڈیا ایک بندہ بندے کو مار رہا ہے، دوسرا بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہے. یہ بغیرتی ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک پہیلی رکھتا ہوں، شاید آپ کو یوں سمجھ آ جائے. سخت جملے ہیں لیکن میرے اوپر ڈال دو، ٹھیک ہے؟ بادشاہ کے پاس ہے مہمان. ہم سے ہمارے استاد پوچھا کرتے تھے تو کئی مہینوں بعد جواب دیے، کئی مہینوں. میں پہلے بھی ایک دفعہ بیان کر چکا ہوں. بادشاہ کے پاس آگے مہمان، اس نے وزیر کو کہا جاؤ دودھ لے کر آؤ، چائے بنانی ہے. اب وزیر دیچکی اٹھا کے گیا دودھ لینے، واپسی آ رہا ہے، دودھ سر پہ ہے اور اوپر کوئی ڈھکن نہیں ہے، ڈھانپا ہوا نہیں ہے. اس لیے نبی نے فرمایا رات کو گھروں کے دروازے بند کر، اپنے برتنوں کو ڈھانپ کے رکھو، یہ نبی کا فرمان ہے. ٹھیک ہے؟ آ رہا ہے، اوپر سے باز نے سام کو پکڑا ہوا ہے. جیسے اس نے سام کو چھوڑا، سام کا کچھ زہر اس دودھ کے اندر چلا گیا. وزیر آیا، حکم کے مطابق اس نے چائے بنائی. جب اس نے پلائی، بادشاہ سمیت 45 آدمی وہاں پہ شہید ہو گئے. بتاؤ قاتل کون ہے؟ سوچنے والی بات. وزیر ہے، دودھ والا ہے، یا سانپ ہے، یا باز ہے؟ سمجھے؟ 3 مہینے بعد استادوں نے جواب دیا، فرمایا نہیں، قاتل وہ ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. آپ مت سوچیں ہم مسلمان ہیں، ہم بھی قاتل ہیں جو اپنی آنکھوں سے یہ گناہ ہوتا دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو اجڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے مسلمانوں بچوں کو شہید ہوتا دیکھ رہے ہیں. بڑے قاتل عام ہیں. یہ بنی اسرائیل والا حشر ہوا پڑا ہے. پھر کہتے ہیں زلزلے آ گئے، طوفان آ گئے، پاکستان میں سیلاب. ارے اس ملک میں سیلاب نہ آئے تو کیا آئے؟ جہاں بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے، جہاں بہو کی سسر سے عزت محفوظ نہیں ہے، جہاں سگے بہن بھائیوں کی آپس میں عزت محفوظ نہیں ہے، تم کیا کہتے ہو یہاں رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ اور اگر یہ سوچ لیں، اگر آپ کا یہ دماغ ہے نا، مائنڈ بنا ہوا ہے کہ ہم نہیں کریں گے، ہم فلسطین کی مدد نہیں کرتے، کشمیر کی مدد ہم نہیں کرتے، آپ کو اللہ کو آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ خدا اتنا بے نیاز ہے جو کام لینے پر ہے نا، کتوں سے رب کام لے لیتا ہے، کتوں سے. ہم نے خدا جانتا ہے پڑھا تھا، میں نے تو میڈیا دیکھا ہے، فلسطین میں بچہ گرا ہوا ہے، ایک کتے نے اٹھا کے نا اسے دوسری سائیڈ پہ رکھ لیا. میں کہ قیامت کے دن یہ اگر کھڑا ہو گیا، مالک 4 ٹانگوں والا تھا، انسان بھی نہیں تھا، انسان تو پتھر مارتے تھے، لیکن تیرے ان
امتیوں سے بہتر تھا، تماشا نہیں دیکھتا رہا، مدد کرنے کے لیے آیا تھا۔ کتوں سے بھی رب کام لے۔ عیسائی خطاب کر رہا تھا، خطاب نبی کی شان میں اس نے گستاخی کی، ساتھ چین میں کو کتا بندھا ہوا تھا، اس نے بھونکنا شروع کر دیا۔ اتنا ہی کر سکتا نا، بھونکنا شروع کر دیا، حرکت میں آ گیا۔ عیسائیوں نے کہا حضرت خاموش ہو جائیں، آپ نے مسلمان ایک پیغمبر کو چھیڑا ہے، بکواس کی ہے، یہ کتا جوش میں آ گیا۔ اس نے کہا نہیں، یہ میرے ہاتھ کے اشارے کی وجہ سے آیا۔ تھوڑی دیر بعد خطاب کا ٹاپک چینج ہوا، پھر جب اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، اتنا زور مارا کتے نے، چین توڑی، پادری کے گردن پہ حملہ کیا، واصل جہنم کر دیا۔ خدا چاہے تو کتوں سے بھی کام لے سکتا ہے، بے شک بے شک۔ جی آپ کی میری ضرورت ہے، لیکن دیکھ رہا ہے کون اٹھتا ہے، کون مدد کرتا ہے۔ یہ تو آج واقعہ ہوا نا، یہ میرے نبی 15 صدیاں پہلے بیان کر گئے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو دوسرے مسلک والے ہیں، بدقسمتی سے وہ حدیث پڑھ ہی نہیں سکتے۔ یہ تو شکر ادا کرو خدا نے سنیوں کے گھر پیدا کیا ہے، کہ اللہ تھوڑی غیرت بھی عطا کر دے، تم جیسا ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ سنیوں کے لیے ہے۔ یہ میرے پاس ہے مسند ابی یعلا، یہ بھی 100 سال پرانی قدیمی کتاب ہے، اور سرکار کی حدیث ہے، نبی نے کیا اشارہ فرمایا فلسطین کی طرح۔ یہ سنیے گا، میں حدیث پڑھتا ہوں۔ حدثنا ابو طالب بن عبد الجبار بن عاصم قال حدثنا اسماعیل بن عیاش الخمسی عن خالد بن ولید عن عامر اقبل عن نبی صالح قولانی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سنیے گا، وہ کہتے حدیث بیان کی ابو طالب عبد الجبار بن عاصم نے، وہ کہتے مجھے حدیث بیان کی اسماعیل بن عیاش الخمسی نے، وہ روایت کرتے ہیں ولید بن عبا سے، وہ روایت کرتے ہیں عامر احول سے، وہ روایت کرتے ابی صالح سے، وہ روایت کرتے ابو ہریرہ سے۔ ابو ہریرہ فرماتے میں نے اپنے کانوں سے اس حدیث کو سنا۔ 1500 صدیاں پہلے کی میں بات دینا، اور حدیث کیا ہے؟ اب یہ وہ دوسرے تو پڑھ نہیں سکتے جو کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جو 2025 میں ہو رہا ہے نبی نے پہلے بیان فرما دیا۔ سنیے گلا، آپ نے فرمایا لا تزال اصابت من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولہ وعلی ابواب البیت المقدس وما حولہ۔ فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میری امت کا ایک گروہ ہوگا، بیت المقدس کے ارد گرد جہاد کرے گا، بیت المقدس کے دروازے پر جہاد کرے گا، اور فرمایا کب تک کرے گا؟ یہ سنیے گا، فرمایا ظاہرین علی الحق الا ان تقوم الساعہ۔ فرمایا قیامت آ سکتی ہے لیکن میرے ان غلاموں کا جہاد نہیں رک سکتا۔ لوگ کہتے وہ مر رہے ہیں، میں کہ نہیں، وہ مر کے زندہ ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، مر آپ اور میں رہے ہیں، ہمیں موت دے رہے ہیں، مر نہیں رہے۔ وہ تو شہید ہو رہے ہیں، وہ تو زندہ ہو رہے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے جا رہے ہیں، مر آپ اور میں رہے ہیں۔ اب سوال آخری پیدا ہوتا ہے جی کرنا کیا ہے؟ یہی ہے نا، کیا ہم کر سکتے ہیں؟ پہلا طریقہ، پہلا کہ آپ ان کی اشیاء کا بائیکاٹ کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ آپ کی میری سوچ ہے، پچھلے سال کا بجٹ نکالیں، پیپسی پر جو پاکستانی بجٹ ملا 26 کروڑ ڈالر ملا، 26 کروڑ۔ ابھی بھی یہ ملک کہتا ہے میں غریب ہوں۔ 26 کروڑ ڈالر صرف پیپسی کی بچت ہوئی ہے، تو 26 کروڑ کا حساب لگائیں کتنا اسلحہ آیا ہوگا، کتنا بارود آیا ہوگا، کتنے بچوں کے سینے میں جا کے گولیاں لگی ہوں گی۔ اس ایک ایک قطرے میں تو اور میں شامل ہے، 26 کروڑ۔ جب علماء نے ان کے خلاف خطاب کیے، کتابیں لکھی، لوگوں کو بتایا، غیرت مند لوگوں نے جب اس کا بائیکاٹ کیا، اس سال 1 کروڑ ڈالر ان کا بچت تھا، 25 کروڑ ڈالر کا نقصان ہو، 25 کروڑ۔ اور یہ کام کس نے شروع کیا تھا؟ سب سے پہلے یہ بھی ایک غیرت مند مسلمان نے کیا تھا۔ بخاری میں حدیث پاک ہے، سمامہ بن اسال قید ہو کے سردار تھا، آ گیا صحابہ کے ہاتھ میں، میرے نبی نے فرمایا میری مسجد کے ستون میں باندھ دو، نماز پڑھتا ہوں۔ نبی نماز پڑھے، آپ نے فرمایا ما عندک
لکی یا سمامہ، سمامہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کہا تقتلو دمی، آقا مجھے قتل کریں گے، خون ہی نکلے گا اور تو کچھ نہیں ملے گا۔ وَإِن تُنِمْ شَاكِرًا، اگر مجھے آزاد کریں گے ساری زندگی آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ آپ نے فرمایا سمامہ کی رسیاں کھول دو۔ کوئی فدیہ نہیں دیا، کوئی پیسے نہیں دیے۔ صحابہ نے کہا سردار ہے، کافروں کو سپورٹ کرنے والا ہے۔ فرمایا میں نے کہا ہے نا اس کی رسیاں کھول دو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے رسیاں کھولی، مسجد کے باہر گیا، غسل کیا، پھر واپس آ گیا مسجد میں۔ ہم نے کہا اب کیا کرنے آئے ہو؟ کہتے نبی کو دیکھ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آقا عمرہ کرنے جاؤں گا، کعبہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ مکہ والوں کو جب پتا چلا کہ اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے نبی کے اس صحابی کو دھمکی دی ہے۔ ہمیں بھی ملتی ہے نا، یہ ہو جائے گا، آپ یوں کریں گے یہ ہو جائے گا، نہ ہو نبی کا غلام، دھمکیوں سے وہ نہیں ڈرتا۔ سمامہ بن اسال نے کہا سنو، اب میں نبی کا غلام بن چکا ہوں، اگر مکہ سے تم نے ہمیں روکا ہم تمہاری گندم کو روک لیں گے، تمہارا بائیکاٹ کریں گے، مالی طور پہ تمہیں کمزور کریں گے۔ کہتے ایک بار بات کرنی تھی، سارا مکہ سہم کے بیٹھ گیا۔ یہ پہلا صحابی ہے جس نے کافروں کے خلاف بائیکاٹ کیا تھا۔ اسی کی سنت پہ عمل کرے، خالی بوتل نہیں، ہر وہ چیز جو دوسروں کی ہے کوشش کریں کہ مسلمانوں کو ترجیح دیں۔ اور ایسا اگر دکاندار بیٹھا ہوا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ توڑ پھوڑ کرے، یہ میرا ملک ہے، وہ بھی ایک مسلمان کی دکان ہے، ہاتھ جوڑ کے کہیں حضرت اس مال کو ختم کریں، ہم آپ سے نہیں خریدیں گے، یا اس کے سامنے کم سے کم فلسطین کے شہداء کی لاشیں رکھ دیں کہ یہ آپ کا حصہ جا رہی ہے۔ تیسرا کام ہے وہ ہے نیت کا، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ جہاد علماء کرام نے فتویٰ دے دیا، بھئی ہم نے حق ادا کر دیا، فرض ہے۔ یہ آپ کے بغیرت لیڈر خاموش بیٹھے، ہم نہیں، ہم نے اپنا پورا حق ادا کیا، یہاں بھی بیٹھ کے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت حق ادا کریں گے۔ اس مسئلے میں ہم چاروں مسلک نے اتفاق کر دیا، سر جوڑ کے بیٹھ گئے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مسلمان کی خون کا کیا قیمت ہے۔ ہم نے اتفاق کر لیا، ان کو بھی کہنا، میں کہتا ہوں کوئی بھی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، نون لیگ کا ہے، زرداری پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ شافعی ہے، مالکی ہے، حنفی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، سنی ہے، خدا کا واسطہ ہے مذہب پیچھے رکھ لو۔ اس ٹائم امت مسلمہ میں اتحاد ضروری ہے۔ پرسوں انہوں نے بیان دیا، لیڈی عورت ہے، اس نے کہا کہ ہم نے یہ جو کچھ کیا ہے، مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ مسلمانوں نے کوئی ریلی نکالی ہے؟ مسلمانوں نے کوئی دھرنا دکھایا؟ اگر وہاں سے کچھ ہوتا پھر بھی ہم سوچتے یہ مسلمان گم سم بیٹھے، کوئی اس کو پرواہ نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کوئی خبر نہیں۔ نیت کیا ہے؟ خراسان کا ایک بادشاہ جنت میں گیا، ظالم تھے، جابر بادشاہ ہے، اللہ کرے میری یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ کسی نے خواب میں دیکھا، اس نے کہا ساری زندگی ظلم کرتا رہا، تو کیسے جنت میں گیا؟ اس نے کہا میں جمعہ پڑھنے گیا تو خطیب نے شہادت امام حسین کا ذکر کیا کہ امام حسین پر ایسے ظلم ہوا، امام حسین پہ ایسے ظلم ہوا۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، میرے پاس فوج ہوتی، میرے پاس یہ طاقت ہوتی، اپنی ساری فوج لڑوا لیتا، یزید کو نیست و نابود کر لیتا، نبی کے شہزادے کو بچا لیتا۔ کہتے اتنی نیت کی وجہ سے رب نے میری زندگی کے گناہ معاف کیے۔ نیت تو آپ کر سکتے ہیں، ویسے بولے تو آہستہ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی کام وہی آئیں گے جن کو وہ اجازت دیں گے۔ فرمایا نیت کر لیں، انشاءاللہ جب بھی کہیں بھی مسلمان مشکل میں ہوگا میں انشاءاللہ اس کی ضرور مدد کروں گا۔ آخری بات مدد کے بارے میں سن لیں کہ ایک ہے یہاں پہ نماز پڑھنا یا مسجد نبوی میں حج عمرہ جا کے ادا کرنا۔ سن لو، نبی فرماتے ہیں ایک بندہ 2 ماہ تک میری مسجد میں اتقاء بیٹھے، 2 ماہ تک اتقاء،
خالی یہ جو 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے اللہ 2 مقبول عمرے اور 2 مقبول حج کا ثواب دیتا ہے عام دنوں میں، عام مسجدوں کی بات فرمایا جو بندہ میری مسجد میں 2 ماہ تک اعتکاف بیٹھے اسے اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا اس مسلمان کو ملتا ہے جو کسی مسلمان کو مشکل میں دیکھ کے کہے آ میں تیری مدد کرتا ہوں۔ دل میں نہیں تو یہ جو جوان ہے ہاتھ جوڑ سکتے ہیں حضرت آپ کے سامنے، خدا کا واسطہ ہے آپ کو، یہ جو ٹچ موبائل ہے یہ جو 40-50 ہزار روپے آپ نے ضائع کیے ہیں، انگلی کو درد نہ ہونا تو یہ شیئر کریں۔ آپ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ میڈیا کا کیسے، آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ اٹھائیں تاکہ جتنے بھی بغیرت حکمران ہیں ان تک جب ویڈیو جائیں گی، ان تک پوسٹیں جائیں گی، یہ شرم کے مارے بولنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اتنا مجبور کر دیں کم سے کم ان بغیرتوں کو حیا ہے۔ میرا کسی پارٹی سے تعلق مت سوچئے فلاں کی سپورٹ کرنا، ہماری کون سی پارٹی، ہم اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ کو مانے۔ سوشل میڈیا پہ بھی کام کریں اور ہر نماز کے بعد اپنی مسجدوں میں اپنے دائیں بائیں جہاں بھی اجتماعی دعا ہو رہی ہے انہیں کہ جی فلسطین کے حق میں دعا کریں، دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔